اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام طلاب کرام، علماء عزیز اور مومنین اعظام، ہماری گفتگو چل رہی تھی حقیقت خلافت و امامت، نبوت و رسالت اور انسان کامل کے بارے میں۔ آج ہمارے اپنے 5ویں درس میں جو میں گفتگو کرنا چاہوں گا، جو کہ کتاب کے حوالے سے، جلد 4 کے حوالے سے دوسرا درس بنتا ہے، ابتدا ہے، جبکہ ہمارا کیونکہ 15 منٹ میں گفتگو کرنی ہوتی ہے تو اس میں یہ 5واں درس شمار ہوگا۔ اس میں یہ ہے کہ انسان کامل کیا ہوتا ہے، اس کا مقام کیا ہوتا ہے، یا انسان کامل جو ہے وہ ولایت خداوند عالم تک کیسے پہنچتا ہے۔ البتہ یہ تذکر دیتا چلوں کہ اس میں جو ہماری گفتگو ہوگی، کیونکہ ہم نے مثال کے ذریعے واضح کرنا ہوتا ہے، تو ہماری دقیق علمی، فلسفی یا عرفانی گفتگو نہیں ہوگی، بلکہ کیونکہ میں نے اس کو سادہ انداز میں بیان کرنا ہے تاکہ ابتدائی طالب علم سمجھ جائیں، اور جو کچھ پڑھے لکھے مومنین کرام بھی ہیں ان تک بھی یہ اپنا پیغام پہنچا سکوں، تو یہ ساتھ عرض کرنا چاہوں کہ اگر مثال جو بیان ہوگی فقط سادہ انداز میں اسی مطلب کو سمجھانے کے لیے ہوگی۔ تو عرض کرنا چاہوں گا کہ پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ سفر ملکوت، روحانی سفر میں، قرب خدا میں پہنچنے کے لیے جو سفر کرتا ہے یا جو چیز کرتی ہے وہ ہمارا روح اور ہماری جان ہوتی ہے، ہمارا قلب ہوتا ہے، نہ کہ ہمارا بدن۔ البتہ کیونکہ ہم مادی دنیا میں رہتے ہیں، ہم اور ہمارا روح جو ہے فعلاً اس مادی جسم پر تسلط رکھتا ہے، تو ہم جب کوشش کرتے ہیں کہ اس دنیاوی قیدوں سے، مادہ کی قید سے، مادی دنیا کی قید سے آزاد ہو کر ہم جو ہیں روحانیت کا سفر طے کریں، تو اس میں جو عرض کرنا چاہوں گا کہ تمام مراحل جو ہیں جن کو انسان اس سفر میں دنیا میں گزارتا ہے، اپنے پشت سر چھوڑتا ہے ان کو، وہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ تمام سفری مراحل اس عالم ملکوت کی طرف، یا سادہ انداز میں کہیں ولایت خدا میں جانے کے لیے، یہ تمام سفر ایک جیسے نہیں ہیں۔ ان کو سمجھانے کے لیے میں مثال کی جو ہے ہیلپ لوں گا، ایگزامپل بیان کروں گا۔ پہلی مثال یہ ہے کہ ایک ہم سفر کرتے ہیں کہ جو جیسے کہ مین روڈ ہے، کھلی سڑک ہے، اس پر بغیر کسی رکاوٹ کے ہم سائیکل کے ذریعے بھی، موٹر سائیکل کے ذریعے بھی، بس، کار، کسی کے ذریعے بھی سفر کر سکتے ہیں۔ اپنا سفر شروع کرتے ہیں اور اپنی ایک منزل سے دوسری منزل پھر آگے چلتے جاتے ہیں، لیکن جیسے جیسے اس کا ہدف اور مقصد اس سفر کا قریب آتا ہے، آخری منازل قریب آتی ہیں، تو اس کا سمجھیں جب ہم نے اس ہدف کی طرف پہنچنا ہوتا ہے تو آگے ایسے سمجھیں کہ ایک بہت بڑا دریا ہے، اور اب ہم نہ یہاں سائیکل کو اس دریا میں لے جا سکتے ہیں، نہ گاڑی کو لے جا سکتے ہیں، نہ کار اور بس کو، بلکہ ہمیں اپنے آپ کو اب اس دریا کے حوالے کرنا پڑے گا کہ اس کے پانی میں چاہے غرق ہو کر، چاہے تیر کر ہم جو ہے اگلے مقصد تک اس سمندر کے قریب یا اس سمندر میں جا پہنچیں۔ یہ سادہ سی مثال ہے، یا مثال کے طور پر جب ہم نے سورج تک جانا ہے تو سورج تک ہو سکتا ہے ہم یہاں سے حرکت کریں، اوپر جائیں راکٹ کے ذریعے، کسی کے ذریعے، لیکن جتنا سورج قریب بات آئے گا ہمارا جسم جو ہے، باڈی، ہمارا وسیلہ، یہ سارے ذوب ہو جائیں گے، اور جب ہم اس میں ذوب ہو جائیں گے اس کے بعد جو ہے ہم جو ہے سورج کے اس قربت کو حاصل کر سکیں گے اور اس کے نزدیک جا سکیں گے۔ یہ ایک سمجھانے کے لیے میں نے پہلے عرض کی ہے کہ دقیق میں وہ علمی عرفانی یہاں پہ مثال اور حقائق بیان نہیں کر سکتا کیونکہ ابتدا ہے، البتہ آہستہ آہستہ آگے آیات، روایات اور عقلی یہ نکات انشاءاللہ ضرور بیان کر سکوں گا۔ دوسری مثال جو اگر بیان کرنا چاہوں، مثال کے طور پر ہم نے جو ہے گھر میں ایک جنریٹر مثلا رکھا ہوا ہے، تو اب جو ہے ہم کیا کرتے ہیں، جنریٹر کی اتنی کیپیسٹی ہے کہ ہم اس سے مثلا 5-6 بلب جلا سکتے ہیں اور 1-2 پنکھا۔
لیکن اب ہے کہ ہم گھر میں فریج بھی لے آئے اور ساتھ مثلاً ہم واشنگ مشین بھی ہم چلانا چاہتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ یہ جو ہمارے پاس جنریٹر ہے، یہ جو دستگاہ ہے، ہم اس کی کیپیسٹی بڑھائیں، ذرا یا بڑی کیپیسٹی والا لے کر آئیں یا اسی کے اندر کوئی پرزے چینج کر کے اس کی کیپیسٹی بڑھا دیں تاکہ یہ باقی چیزوں کا لوڈ بھی تحمل کر سکے۔ اسی طریقے سے پھر ہمیں جو ہے اس پر موٹر پمپ بھی چلانا چاہتے ہیں اور کچھ اور بھی چیزیں، تو ہمیں اس کی اور ایک کیپیسٹی بھی بڑھانی پڑے گی، ورنہ یہ جنریٹر یا یہ جو بجلی بنا رہا ہے یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ گھر میں اب ایک مثلا جوتوں والی فیکٹری لگا دیں، برف کا کارخانہ اور اس طرح کی بڑے ساتھ ہم فیکٹریاں بھی لگانا چاہتے ہیں۔ اب جتنا بھی ہم اس کو بڑھانا چاہیں، اس جنریٹر کی تعداد اس حد تک نہیں پہنچے گی، لہذا ہمیں جس منبع سے بجلی آ رہی ہے، ہمیں ہیوی کے وی جو ہے ان کے ساتھ اس منبع کے ساتھ جو ہے وہ جہاں بڑے اثر ٹرانسفارمر جس کو ہم بجلی گھر کہتے ہیں اردو میں، وہاں تک ہمیں کنیکشن لے جانا پڑے گا تاکہ عام چیزوں سے یہ ہر ساری مل کی چیزیں اتنی نہیں جو ہے کفایت کریں گی، بلکہ ہمیں ہیوی کیبل کے ساتھ اس منبع سے منسلک ہونا پڑے گا۔ اسی طرح جو انسان کی مثال ہے، میں فقط فی الحال سمجھانا چاہ رہا ہوں، آگے اس کی حقیقت کیا ہے، قرآن اور روایات وہ آگے بیان کروں گا عقل کے ذریعے۔ اسی طریقے سے ہمارا قلب جو ہے، ہمارا روح جو ہماری موٹر ہے جس کے ذریعے ہم انرجی حاصل کرتے ہیں اور جاتے ہیں قرب خدا کی طرف، ولایت خدا کی طرف، جیسے جیسے یہ مراحل قرب کے بڑھتے جائیں گے اسی طریقے سے ہمیں اس میں کیپیسٹی بھی اس کی بڑھانی پڑے گی اور آہستہ آہستہ ایک منزل وہ آ جائے گی کہ کیونکہ ہم عوالم میں بالا کی طرف، ملکوت کی طرف، قرب خدا کی طرف سفر کر رہے ہیں، وہاں جانے کے لیے اتنی ہمیں انرجی چاہیے، اتنی ہمیں قدرت چاہیے کہ ہمیں پھر ان چھوٹے موٹے جنریٹر یا جو چھوٹے وسائل ہیں ان کو ترک کر کے پھر وہی جو عوالم ہیں، وہی جو ملکوت ہیں، انہی کو وسیلہ بنانا پڑے گا اور اس کے ذریعے ہماری ہر چیز، ابتدائی چیز سے ہم نے پرواز کی، پھر یہ ایک حد تک جائے گی۔ جب ہم اس دروازے یا کھڑکی سے آگے والے عالم میں چلے جائیں گے، اس کے بعد ہمیں روح کو مضبوط کرنا پڑے گا اور اسی عالم کے مطابق وہاں سے ہمیں جو ہے انرجی لینی پڑے گی۔ یعنی پہلے تو اس تک پہنچنا جو ہمارے پاس قلب، روح، طہارت کے ذریعے، عبادت کے ذریعے، صدقات کے ذریعے، جہاد، جو کچھ بھی واجبات و مستحبات ہیں اور ریاضت کے ذریعے ہم اوپر چلے جائیں گے۔ اس کے بعد جب عالم بالا کی طرف، اس سے بعد والے عالم مثال کی طرف اسی دنیا میں رہتے ہوئے جائیں گے، تو ہمیں پھر آگے والا عالم جو ہے اس سے ہمیں وہاں کے مطابق قدرت لینا پڑے گی، اتنی تیاری کرنی پڑے گی، کیونکہ جتنا ہم اوپر جاتے جائیں گے پھر ہمارا یہ جو یہاں پر جان اور دل طہارت کافی نہیں رہے گی، بلکہ بعد والے جب حجاب ہم جو ہے ان کو توڑ کر، ان کو پھاڑ کر، ان کو ہٹا کر آگے جائیں گے تو وہیں سے ہمیں زیادہ راہ بھی لینا پڑے گا، یہاں تک کہ ہم مخزن ولایت اور عظمت الہی سے جا کر متصل ہو جائیں اور اس توحید کے دریا میں، جیسے دریا، نہریں، چشمے آتے آتے پہنچتے سمندر میں اپنے آپ کو ضم کر دیتے ہیں۔ ادھر سے دیکھیں تو یہ وہی پانی کا قطرہ ہے، لیکن جب قطرہ سمندر میں مل جاتا ہے تو سمندر کے ضمن میں یہ بھی سمندر حاصل بن جاتا ہے۔ یعنی جو قدرت و طاقت، جو ابوت اور جو عظمت اس سمندر کو حاصل ہوتی ہے، وہی عظمت اس کے ضمن میں، نہ وہی سمندر کی، کیونکہ یہ قطرہ ہے، سمندر ہے۔ جب یہ جا کے اس کو مکس ہوا، یعنی اس کو اب یہ لفظ میں بار معذرت مکس ہونا یہ شاید وہاں سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ وہاں فٹ نہیں ہوتا۔ اب مادی الفاظ کا چناؤ بھی باہر علمی میں سے سمجھانے کے لیے ہے، یعنی قطرہ ہے، قطرہ کبھی سمندر نہیں بن سکتا، لیکن جب قطرے کو خود دیکھیں گے تو قطرہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سمندر سے اس کی نسبت ہی نہیں ہے، لیکن یہی قطرہ جب سمندر کے قرب میں آ جاتا ہے، اس سے نسبت حاصل کر لیتا ہے، تو دیکھنے والے کو یہ سمندر ہی نظر آتا ہے، اسی سمندر کے
ضمن میں نظر آتا ہے، اور یہ ہے انسان کا کمال جس کو کہتے ہیں انسان کامل، جو کہ میں نے سادہ الفاظ میں اپنے طرف بتایا۔ لہذا جو یا خلاصہ نکالتے کہتے ہیں انسان باید در ہمیں دعا ہے خود نہایت تقاضی خود را رسیدن به این مقام قرار دہد، یعنی انسان اپنی دعاؤں میں خدا سے یہ چاہے، خدا سے یہ مانگے کہ تمام دنیاوی زنجیروں سے آزاد ہوتے ہوئے، تمام یہ جو ہماری دل بستگیاں ہیں، ہماری وابستگیاں ہیں، ان سے منقطع ہوتے ہوئے خدا بند عالم ہمیں اپنے قرب تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اسی کو اگر ہم روایات کی زبان میں دیکھنا چاہیں تو دعائی سیفی صغیر جو کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے منقول ہے، اس میں فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب ادخلنی فی لجت بحر احدیتک، اے میرے اللہ مجھے داخل کر دے، کہاں پر؟ اپنی احدیت، یہاں وحدیت نہیں، احدیت کے مواج دریا، جہاں پر تلاطم خیز موجوں کا وہ جو بحر ہے، اس میں میرے اللہ ہمیں پہنچا دے، اس دریا میں پہنچا دے۔ وَرَبِّ ادخلنی، کس میں؟ تمام یم وحدانیت کا، اپنی وحدانیت کے دریا کے ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر سے میرے اللہ ہمیں متصل کر دے۔ مفہوم بیان کر رہا۔ وَقَوِّنِي بِقُوَّةِ سَطْوَةِ سُلْطَانِ فَرْدَانِيَّتِ کا، اور میرے اللہ مجھے قوت دے اپنی جو فردانیت کی قوت ہے، وہ جو تیری سلطنت ہے، قدرت ہے، اس کے ذریعے کہ میں اس دریا کے وسط میں تیری یکتائی تک جو ہے میں پہنچ جاؤں۔ یہ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ ہے سیر و سلوک دوستان۔ اصل میں مقام بیان کرنا چاہتا ہوں، مقام ولایت و خلافت و امامت۔ اس کو بیان کرنے سے پہلے یہ کچھ چیزیں کہ یہ سیر و سلوک ہے، ان کے بارے میں بتاؤں گا کہ ائمہ کا حقیقت کیا تھی، کہ اول ما خلق میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے نور سے خلق کیا اور پھر ان کو تنزل دیا اس مادی، اس جسمانی دنیا میں، کہ یہاں سے پھر پہلے بھی ان کا امتحان ہو چکا تھا تو اللہ نے رتبہ عطا کیا، پھر دوبارہ یہاں سے اپنی طہارت و قوت و احکام الہی پر عمل کرتے ہوئے وہ قرب خدا میں دوبارہ اس منزل پر پہنچے۔ ان امتحانوں کو انہوں نے بھی عبور کیا اور ہم انسانوں کو سکھایا کہ کس طریقے سے اس منزل تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے مناجات شعبانیہ کو اگر پڑھیں تو اس میں آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہی حبلی کمال الانقطاع الیک، میرے اللہ مجھے اپنی طرف سے کمال انقطاع، یعنی میں ہر چیز سے بالکل منقطع ہو کر، ہر وابستگی کو توڑ کر تیری طرف راغب ہو جاؤں، تیرے قرب میں آ جاؤں، یہ مجھے عطا کر، کیونکہ توفیق بھی خدا دیتا ہے، پہنچاتا بھی خدا ہے، مرتبہ و مقام بھی خدا دیتا ہے، لیکن کوشش کے لیے ہمیں چھوڑا گیا ہے۔ وَأَنِرْ أَبْصَارَ قُلُوبِنَا بِضِيَاءِ نَظَرِهَا إِلَيْكَ حَتَّى تَخْرِقَ أَبْصَارُ الْقُلُوبِ حُجُبَ النُّورِ فَتَصِلَ إِلَى مَعْدِنِ الْعَظَمَةِ وَتَصِيرَ أَرْوَاحُنَا مُعَلَّقَةً بِعِزِّ قُدْسِكَ۔ عجیب یعنی الفاظ میں پوری تفسیر اس کی چاہیے، لیکن اب میں کیونکہ اشارہ ہی کر سکوں گا، میرے اللہ ہر چیز سے مجھے منقطع کر، اور میری ابصار جو ہے، میرے دل کی آنکھیں جو ہیں، میرے دل کی بصارت جو ہے، اس کو روشن کر دے اپنی نظر کے نور کے ساتھ، یعنی اپنی نورانیت کے ساتھ اپنی طرف، یہاں تک کہ تخرق ابصار القلوب حجب النور، یہاں تک کہ پھاڑ دے جو ہے
قلوب کی جو بصارت، دل کی جو آنکھیں ہیں، وہ نور کے حجابوں سے، ضروری نہیں ہے کہ ظلمت کے حجاب جب ہم پھاڑ کے نورانیت کے مقام تک پہنچیں گے، پھر کہتے ہیں کہ نور کے حجاب ہیں۔ میرے اللہ اتنی مجھے قوت و قدرت دے، بصارت، میری دل کی آنکھوں کو روشن کر دے کہ میں یہ نور کے حجاب جو ہیں ان کو بھی پھاڑ کے تیری طرف متصل ہو جاؤں، فتصل الی معدن العظمہ، اور میں تیری معدن عظمت کے خزانے کی طرف، معدن کی طرف کیا ہو جاؤں، متصل ہو جاؤں، پہنچ جاؤں وہاں تک۔ وَتَسِيرَ أَرْوَاحُنَا مُعَلَّقَةً بِإِذِّ قُدْسِكَ، اور ہماری روحوں کو معلق کر دے، ایسا کر دے کہ معلق ہو جائیں تیری عزت اور تیری قداست کے ساتھ۔ یہ ہے مقام ولایت، جس کو میں سادہ انداز میں پتہ نہیں بیان کر سکا یا نہیں۔ دوستان عزیز، اب جو ہے میں فی الحال یہیں پہ اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں، اس کے بعد اگلی گفتگو میں انشاءاللہ اس کو میں جاری رکھوں گا۔ والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔